الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جلسہ بسلسلہ حج اور زیارت منعقد ہوا ہے. ہمارے کچھ بزرگ حج و زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو اس خوشی میں یہ جلسہ منعقد ہوا ہے. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے ایسے مسائل بیان کروں گا جن کا تعلق حج اور زیارت کے ساتھ ہے. لیکن افسوس کہ اتفاق سے چند دنوں سے میرا گلا بیٹھا ہوا ہے اور آواز صاف نہیں ہے. اے کاش کہ آواز صاف ہوتی، کیونکہ یہ حضرات باقاعدہ تقریر کو ریکارڈ کر رہے ہیں
بلکہ تقریر کی فلم بنا رہے ہیں۔ بہر صورت حج کا بیان کرنے سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ جو حج و زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حج اور ان کی زیارت قبول فرمائے، اور وہ حج و زیارت کا شرف حاصل کر کے خیر و عافیت سے واپس تشریف لائیں، تاکہ ان کو دیکھ کر عزیز و اقارب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر حج البیت، بیت اللہ کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، اس پر جو حج کرنے کی طاقت، استطاعت اور ذات راہ رکھ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے باوجود طاقت، استطاعت، خرچہ وغیرہ ہونے کے حج نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دو جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ یعنی جو حج کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے اور پھر حج نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنا نقصان کرتا ہے، جو فرض اس پر عائد ہے اس کو وہ ادا نہیں کرتا، اس کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دو جہانوں سے پرواہ ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اس آیہ کریمہ میں حج کی فرضیت کا بیان ہے۔ اس آیہ کریمہ میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ، حج جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حج کرنے والے کا مقصد اللہ تعالی کی رضا، اللہ تعالی کی خوشنودی ہونا چاہیے، اور وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالی نے جو مجھ پر یہ فرض عائد کیا ہے، میں اس فرض کو اللہ کے لیے ادا کر رہا ہوں، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے حج کر رہا ہوں، اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ یہ بات خاص طور پر میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سوائے اس کے نہیں کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں،
یعنی عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اگر حج کرنے والے کی نیت میں اخلاص نہ ہو بلکہ شہرت ہو، دکھاوا ہو اور حاجی کہلانا مار رہی ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، نمائش ہو، اوپر کرو، تو یاد رکھیے جو اس کا مقصد ہے وہ تو حاصل ہو جائے گا، شہرت بھی حاصل ہو جائے گی، نمائش بھی ہو جائے گی، لوگ حاجی حاجی بھی کہنا شروع کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر و ثواب اس کے لیے ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے عمل کرتا ہے۔ اسی واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ حج کریں گے مگر ان کا مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوگا۔ فرمایا عمرا لوگ، حکام اور مالدار لوگ حج کریں گے سیر و تفریح کے طور پر کہ چلو بھائی سیر کرائیں گے، ملک کے بندے دیکھ آئیں گے، ملک کے لوگوں کی تہذیب دیکھ کر آئیں گے، بڑا اجتماع ہوتا ہے، سیر ہو جائے گی، تفریح ہو جائے گی۔ گویا ان کا حج ایسا ہے کہ امریکہ نہ گئے، انگلینڈ نہ گئے اور حج کر تو فرمایا عمرا لوگ حج کریں گے سیر و تفریح کے طور پر، اور پیر اور مولوی صاحبان حج کریں گے ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے بعد۔ کوئی کہے گا میں نے 5 حج کیے ہیں، دوسرا کہے گا میں نے 10 کیے، تیسرا کہے گا میں نے 15 کیے، چوتھا کہے گا میں نے 20 کیے، یعنی ایک دوسرے پر اپنی بڑائی ظاہر کریں گے اور حجوں کے ساتھ فخر کریں گے کہ ہم نے اتنے حج کیے، اتنے حج کیے۔ تو فرمایا مولوی اور بیچ دیا، ادھر سے کچھ لے آئے، ادھر بیچ دیا، حج بھی ہو گیا، ساتھ بنج بھی ہو گیا، وپار بھی ہو گیا، جتنے پیسے حج پر خرچ کیے اتنے نکال بھی لیے۔ تو فرمایا تاجر حج کریں گے تجارت کے واسطے، اور غریب اور فقیر لوگ حج کریں گے بھیک مانگنے کے واسطے، کہ حج بھی کریں گے اور وہاں بڑی دنیا ہوگی، ہزاروں لاکھوں آدمی ہوں گے، ان سے بھیک بھی مانگیں گے، اس طرح پہلے پیسے بھی وصول کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں اللہ تعالی حج اور زیارت کی توفیق دے تو ہم خالص اللہ کے لیے اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کے ہدیے پیش کرنے کے واسطے حج کی توفیق دے، نمائش شہرت دکھانے کے لیے حج کی توفیق نہ دے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس پر جو حج کرنے کی طاقت، استطاعت یعنی خرچہ وغیرہ رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج کرنے والے کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، اس کا مقصد صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ دوسری یہ بات ہونی چاہیے کہ جس پیسے سے حج کیا جائے وہ پیسہ حلال جائز طریقے سے کمایا ہوا، حلال
حلال کی روزی سے جائز طریقے سے کمائے ہوئے پیسے سے حج کرنا چاہیے، کیونکہ حج اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں۔ آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں پلر۔ آپ کوئی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، کوئی عمارت بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پلر کھڑے کرتے ہیں، ان پلروں کے اوپر چھت ڈالتے ہیں، تو ان پلروں کے اوپر عمارت بنتی ہے۔ تو اس عمارت کی بنیاد وہ ستون ہوتے ہیں، پلر ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے اگر کسی پلر کو توڑ دیا جائے تو عمارت کھڑی رہ سکتی ہے؟ نہیں۔ اسی واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد حکم الدین، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے اسلام کا تھم گرا دیا، اسلام کے ستون کو گرا دیا، گویا اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھانے کی کوشش کی۔ تو اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے ایمان، دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، چوتھا رکن ہے روزہ، اور 5واں رکن ہے حج۔ حج عمر میں ایک بار فرض ہے۔ چنانچہ سنو، جب یہ آیت اتری وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے کہ جو حج کرنے کی طاقت استطاعت رکھتا ہو، خرچہ وغیرہ رکھتا ہو، اس پر اللہ کے لیے حج فرض ہے۔ تو کیا حج ہم پر ہر سال فرض ہے؟ حضور علیہ السلام خاموش ہے۔ پھر صحابی نے عرض کیا حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ پھر حضور خاموش ہے۔ تیسری مرتبہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نہیں، اور ساتھ کیا فرمایا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، میرے صحابیوں تم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے، تو میں نے کہہ دیا نہیں، اگر نہیں کی بجائے میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی فرض ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو کچھ نکل جاتا تھا وہ اللہ کا قانون بن جاتا۔ دیکھیے حضور فرماتے ہیں میں نے نہیں کہہ دیا اور نہیں کی بجائے اگر ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی فرض ہوتا۔ اسی واسطے کسی محبت والے نے کہا ہے جنبش لب قانون خدا، قرآن و خبر کی گواہی ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی یہ شہادت اور گواہی ہے کہ جو کچھ نبی کریم کے منہ سے نکل جاتا تھا وہی اللہ کا قانون بن جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حج عمر میں ایک بار فرض ہے، اس کے بعد آپ حج کریے، نفلی طور پر حج کیجیے،
ماں باپ وفات پا گئے ہوں تو ان کی طرف سے حج کیجیے، کسی بزرگ کی طرف سے کیجیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کیجیے، مگر خود عمر میں ایک بار حج فرض ہے، ایک بار اگر کوئی حج کر لیتا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی طرف سے بھی حج کرتے ہیں اور بزرگان دین کی طرف سے بھی کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی کرتے ہیں۔ سنو، ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا ابن الموفق۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا حج فرض ادا کر کے پھر میں ہر سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حج کرتا، حضور کی طرف سے۔ تو ایک دن مجھے حضور کی زیارت ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا کہ تو ہر سال میری طرف سے حج کرتا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میں آپ کی محبت کی وجہ سے ہر سال آپ کی طرف سے حج کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو ہر سال میری طرف سے حج کرتا ہے تو قیامت کے دن لوگوں کا تو حساب کتاب ہو رہا ہوگا، میں تجھے ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچا دوں۔ لوگوں کا تو ابھی حساب کتاب ہوتا ہوگا، وہ تو حساب کتاب میں لگے ہوئے ہوں گے اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں پہنچا دوں۔ تو ایسے ایسے محبت والے بھی ہیں جو حضور کی طرف سے بھی حج کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے اور فرماتے تھے ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک حضور کی طرف سے کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کئی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے ایک ایک قربانی تو اپنی طرف سے ہے اور ایک نانا جان کی طرف سے ہے، ایک والد ماجد کی طرف سے ہے، ایک والدہ ماجدہ کی طرف سے ہے۔ کئی بزرگوں کی طرف سے وہ قربانیاں کرتے تھے۔ تو اس قسم کے اعمال بزرگان دین کی طرف سے ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق دے تو حج کرو، اپنی طرف سے ایک بار حج، یعنی حج عمر میں ایک بار فرض ہے اور اللہ بار بار توفیق عطا فرمائے تو اپنی طرف سے کرو تو پھر نقلی حج ہوگا، کسی اور کی طرف سے کرو جس کو حج بدل کہتے ہیں۔ اگر ماں باپ انتقال کر گئے ہوں تو جو ماں باپ کی طرف سے حج کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر اس نے ماں باپ کی طرف سے حج کیا ہے، ایک ثواب ماں کی طرف سے حج کرنے کا، ایک ثواب باپ کی طرف سے حج کرنے کا، اور ایک اس نے جو حج کیا ہے اس کا ثواب جو ماں باپ کی طرف سے حج کرتا ہے اس کو 3 حجوں کا ثواب ملتا۔ لیکن یہ سن لو کہ حج کس طرح کرنا چاہیے، حج کیسا ہونا چاہیے۔ ایک بات تو بتا دی کہ حج کرنے والے کی نیت محض اللہ رسول کی خوشنودی ہونی چاہیے، دکھاوا شہرت نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج میں 3 باتیں نہیں ہونی چاہیے، ایک تو رفث، دوسری فسق، تیسری جدال۔ اللہ تعالیٰ نے تو 3 باتیں فرمائی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 باتیں فرمائی۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج للہ لم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ آیہ کریمہ اور حدیث شریف کی وضاحت کرتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج میں 3 باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو رفث، دوسری فسق، اور نبی کریم نے بھی یہی فرمایا کہ جو حج کرے نہ اس میں رفث کرے نہ اس میں فسق کرے۔ رفث کس کو کہتے ہیں اور فسق کس کو کہتے ہیں؟ حج کے دوران حاجی اپنی زبان پر کوئی گندا فحش بے حیائی کا کلمہ نہ لائے، زبان کو گندے کلمے سے، فحش اور بے حیائی کے کلمے سے پاک رکھے، یعنی گالی نہ دے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کوئی بے حیائی کا کوئی برائی کا کلمہ زبان پر نہ لائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے پیچھے لے آئے، آگے پیچھے بھی گندے کلمے زبان پر نہیں لانے چاہیے، مگر حج میں تو خاص طور پر نہیں لانے چاہیے۔ اللہ اکبر، ہر وقت زبان پر ذکر الہی جاری ہو، درود شریف جاری ہو، قرآن شریف کی تلاوت ہو، یعنی ذکر الہی کرتا رہے، زبان کو ذکر الہی سے، درود شریف سے تر رکھے، گندے کلموں سے، فضول باتوں سے زبان کو بچائے۔ بعض لوگ حج کے میدان میں بھی بیٹھے ہوئے، میدان عرفات میں بھی بیٹھے ہوئے، پاکستان کی باتیں کرتے رہتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کاروبار کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی چگلیاں کرتے رہتے ہیں۔ ساری عمر پڑی ہے سیاست کی باتیں کرنے کے لیے، ساری عمر پڑی ہے تجارت کی اور کاروبار کی باتیں کرنے کے لیے، مگر پتہ نہیں پھر زندگی میں وہاں جانے کا موقع ملے یا نہ ملے، ان مقدس مقامات میں حاضر ہو کر اللہ کا ذکر کرے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام بھیجے، اور فضول اور لغو اور بے فائدہ کلموں سے اپنی زبان کو روکے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ پنجاب سے بعض لوگ حج کرنے آتے ہیں نا، جو بحری جہاز پر جاتے ہیں، تو وہیں سے ہی حقہ بھی، تمباکو بھی، لکڑیاں بھی، کہ شاید وہاں لکڑی نہ ملے تو پھر حقہ گرم کیسے ہوگا، سب کچھ ساتھ لے کے جاتے۔ مینا میں پہنچیں گے تو سب سے پہلے حقے کا انتظام کریں گے، لکڑیاں جلا کے حقے کو خوب ٹھٹا لیں گے اور 5-7 مل کے بیٹھ جائیں گے، حقہ پئیں گے اور فضول باتیں۔ بولو اتنی دور سے آئے، 1000 روپیہ خرچ کر کے آئے، میدان عرفات میں بیٹھے ہیں، جو حج کا سب سے بڑا فرض ہے، اور وہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، سیاست کی باتیں، فضول باتیں کر رہے ہیں۔ میاں سیاست وغیرہ کی باتیں کرنے کے لیے ساری عمر پڑی ہے، وہاں جاؤ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو، اور اپنی زبان کو سب قسم کے برے کلموں سے محفوظ رکھیں۔ یہ ہے رفث۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا رَفَثَ، زبان پر کوئی گندا کلمہ نہ لائے۔ ایک تو یہ ہے رفث، بے حیائی کے کلمے کو بھی کہتے ہیں اور بے حیائی کے کام کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی نہ تو زبان پر کوئی گندا اور بے حیائی کا کلمہ لائے، اور نہ کوئی بے حیائی کا اور گندا کام کرے،
قولن و فعلن ہر قسم کی برائی اور بے حیائی سے اجتناب کرے۔ تو رفق کا مطلب آپ سمجھ کہ نہ زبان سے کوئی بے حیائی کی بات کرے، نہ اپنے بدن سے کوئی بے حیائی کا کام کرے، یعنی قولن و فعلن ہر قسم کی برائی سے اور بے حیائی سے بچے۔ یہ ہے مطلب ولا رفث، کہ حج میں رفث نہیں ہونا چاہیے، ولا فسوق اور نہ فسق ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جو اس طرح حج کرے کہ نہ رفث کرے نہ فسق کرے۔ فسق کیا ہے؟ فسق ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، یعنی حج کے دوران کسی قسم کی نافرمانی نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر مبنی ہو، ہر وہ کام کرے جو جائز ہو، اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہو۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھو جس طرح حج مردوں پر فرض ہے اسی طرح حج عورتوں پر فرض ہے، اور حج کے جو 5 دن ہوتے ہیں ان 5 دنوں میں جس وقت 8 تاریخ کو پھر ملا لے آ جاتا، سب سے پہلا کام ہوتا ہے بڑے شیطان کو کینکریاں مارنا، دوسرا کام ہوتا ہے قربانی کرنا، تیسرا کام ہوتا ہے سر منڈانا، اور پھر سر منڈا کے احرام کھول دیتے، احرام باندھنا، میدان عرفات میں ٹھہرنا، اور 10ویں تاریخ کو مکے میں آ کر بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ حج کے 3 فرض ہیں۔ محترم میں جو بات بتانا چاہتا تھا وہ سنو، عورتیں بھی حج کرتی ہیں، مرد بھی حج کرتے ہیں۔ جب احرام باندھا ہوتا ہے تو عورت اپنے منہ کے ساتھ کوئی کپڑا نہیں لگا سکتی، کوئی چیز نہیں لگا سکتی، بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر سارا منہ اور تھوڑی تک اس کو منہ ننگا رکھنا پڑتا ہے، یعنی کوئی چیز منہ کے ساتھ نہ لگے۔ پردہ کرنا ضروری ہے لیکن کپڑا وغیرہ منہ سے نہ لگے۔ تو پھر پردہ کس طرح ہوتا ہے؟ پہلے زمانے کی عورتیں اس طرح پردہ کرتی تھیں کہ یہ ہاتھ کا پنکھا جو ہوتا تھا اس کی ڈنڈی یعنی لکڑی الگ کر دیتی تھی، اور آگے جو پٹھے کا بنا ہوا ہوتا تھا اس کو اس طرح ماتھے کے اوپر باندھ کر آگے وہ بڑا ہوا ہوتا تھا تو اس کے اوپر سے کپڑا لٹکا دیتا، پردہ بھی ہوتا تھا اور کپڑا چہرے سے نہیں لگتا۔ آج کل آپ جا کر دیکھیے 1000 میں سے 2-4 عورتیں شاید ایسا کرتی، 100 میں نہیں 1000 میں۔ بعض عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی پنکھا یا کوئی اور چیز ہوتی ہے تو وہ جب کوئی غیر محرم مرد سامنے آتا ہے تو وہ منہ کے آگے کر لیتا ہے، منہ کے ساتھ بھی نہیں لگتا، پردہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا پردہ 100 میں سے کوئی 1-2 کرتی ہو، باقی عام عورتیں کھلے منہ پھرتی، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفے میں بھی، مکے میں بھی، مدینے میں بھی۔ تو بتاؤ اگر کوئی ان عورتوں کی طرف دیکھے گا تو یہ دیکھنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ گناہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ تو اگر عورتوں کو دیکھے گا تو فسق تو ہو گیا، نافرمانی تو ہو گئی، اور اللہ فرماتا ہے حج میں نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم بھی فرماتے ہیں حج میں نافرمانی
نہیں ہونی چاہیے. غیر محرم عورتوں کو دیکھے گا نافرمانی ہو جائے گی. اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں. اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. میرے حبیب مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ جب غیر محرم عورتیں ان کے سامنے آ جائیں تو وہ اپنی نگاہیں جھکائیں, دیکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. میرے حبیب مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور غیر مردوں کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں. تو اگر عورتیں مردوں کو دیکھیں گی اور مرد عورتوں کو دیکھیں گے تو اللہ رسول کی نافرمانی تو ہو گئی. اور اللہ فرماتا ہے حج میں نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. ایک بات اور سنو, یہ بات ذرا ہے تو کڑوی مگر فائدے مند بہت. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 10ویں تاریخ کو جب واپس آتے ہیں مینا میں تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے بڑے شیطان کو کینکریاں مارنا, اس کے بعد قربانی کرنا, اس کے بعد سر مڈانا. حکم تو یہ ہے کہ سر مڈاؤ, لیکن لوگ ساتھ داڑھی بھی مڈا دیتے. تو بولو اللہ رسول کی نافرمانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ کیونکہ داڑھی رکھنے کا تو حکم رسول اللہ نے حکم دیا اور رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. تو جو بزرگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ عہد کر لیں کہ اب میں وہاں سے داڑھی رکھ کے آؤں گا اور آ کر پھر داڑھی نہیں مڑایا, سنت کے مطابق داڑھی. باہر صورت میں حج کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ ایک کیسا حج ہونا چاہیے, اور اگر حج ہونا نیکی والا اللہ رسول کے حکم کے مطابق تو پھر اس حج کا درجہ کیا ہے یہ سنو. حضور فرماتے ہیں من حج للہ لم یرفث ولم یفسق. جو اللہ کے لیے حج کرے اس میں نہ تو رفث کرے نہ فسق کرے. راجہ جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے کا یوم ولدت ہو امہ, حضور نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ پہلے دن کا بچہ پاک ہوتا ہے. پہلے دن کا بچہ معصوم ہوتا ہے, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا, کسی کا حق نہیں مارا ہوتا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا بھی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے دن کا بچہ. مگر شرط یہ ہے کہ حج اس طرح کا کرے جس طرح کا میں عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے نیت درست ہو, پیسہ حلال کی روزی کا ہو, اور حج کے دوران نہ زبان پر کوئی بے حیائی کا کلمہ لائے, نہ کوئی بے حیائی کا کام کرے, نہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے. تو پھر ایسا حاجی گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے. پھر اس حاجی کا کتنا درجہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں حاجی قیامت کے دن اپنے خاندان کے 400 آدمیوں کو اللہ سے بخشوائے گا. حاجی کی سفارش سے اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے 400 آدمیوں کو بخش دے گا جو اپنے عملوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے. تو حاجی کی سفارش سے 400 آدمی بخشے جائیں گے. اور حاجی جب حج کر کے واپس آئے تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ اس کے گھر جانے سے پہلے اس سے دعا کرواؤ کیونکہ حاجی کی دعا قبول. باہر صورت یہ بہت بڑی سعادت ہے
دیکھو نا، حاجی مکے شریف جاتا ہے، بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے، کتنی بڑی سعادت۔ جب کوئی حاجی وہاں پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے ساری عمر گزر گئی نمازیں پڑھتے ہوئے یہ کہہ کر کہ منہ طرف کعبے شریف پہ، مگر کعبہ سامنے نہیں ہوتا۔ اگرچہ منہ کعبے کی طرف کرتا تھا مگر کعبہ سامنے نہیں ہوتا تھا۔ آج میرے لیے کتنی سعادت ہے کہ کعبہ میری آنکھوں کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول خطیب پاکستان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خانے کعبے پر ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 120 رحمتیں اللہ کی ہر وقت خانے کعبے پر نازل ہوتی ہیں۔ 60 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو طواف کرتی ہیں۔ مکے شریف میں سب سے بہتر اور افضل کام ہے بیت اللہ کا طواف کرنا، جتنا ہو سکے طواف کرنا۔ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہے، 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، اور 20 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو وہاں بیٹھے بیٹھے محبت سے کھاتے۔ وہاں نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، اور 20 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو وہاں بیٹھے بیٹھے محبت سے خانے کعبے کو دیکھتے ہیں، پیار سے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کا گھر ہے۔ حضور فرماتے ہیں نظر الی کعبۃ الشریفۃ عبادۃ، کعبے کی طرف نظر کرنا، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت۔ تو اس بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہیں جس کو سب سے پہلے حضرت آدم نے تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا، پھر وہ تعمیر ہوتا رہا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، پھر طواف کرنا۔ یہ معمولی بات ہے؟ میاں اس کعبے کا طواف نبیوں نے بھی کیا، سید الانبیاء نے کیا، اہل بیت نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، ازواج مطہرات نے کیا، حضور کی اولاد نے کیا، حضور کی امت کے اولیاء صلحاء اور کروڑوں اربوں مسلمانوں نے کیا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس بیت اللہ کا طواف اور اس حجر اسود کو چومتے ہیں جس کو نبی پاک نے چوما، جس کو صحابہ کرام نے چوما، جس کو اہل بیت اطہار نے چوما، اور جس کو لاکھوں کروڑوں اولیاء صلحاء نے چوما۔ مقام ابراہیم کو دیکھتے، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان پڑے، وہاں نماز پڑھ، صفا مروہ کے درمیان دوڑتے، جہاں مائی حاجرہ علیہ السلام دوڑی، اور پھر ان کے بعد نبی دوڑے، سید الانبیاء دوڑے، صحابہ، اہل بیت، جتنے بھی مسلمان جنہوں نے حج عمرہ کیا سب وہاں دوڑے۔ زمزم شریف پیتے ہیں جو حضرت اسماعیل کی ایڑیاں مارنے سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کیا۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ حج بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نیکی۔ حج کے متعلق بڑی حدیثیں ہیں، بڑے ارشادات ہیں، میں نے مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ آئیے اب مدینہ شریف کی حاضری کی طرف توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب حج کرنے کے بعد مدینہ شریف حاضر ہوئے تو انہوں نے اس وقت یہ نعت شریف کہی۔ میں یہ نعت شریف پڑھتا ہوں، آپ حضرات میرے ساتھ مل کر اس نعت شریف کا پہلا شعر پڑھتے رہیں۔ اسی کے ضمن میں انشاءاللہ حضور کی زیارت کی فضیلت کی باتیں عرض کروں۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو، سب پڑھو حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو۔ دیکھو مومن کی قبر جو ہوتی ہے وہ روضہ ہوتی ہے۔ روضہ کے معنی ہیں باغ کے، روضہ ہوتا ہے۔ روضہ کے معنی باغ، کس کا باغ؟ جنت کا۔ روضہ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں کا ایک باغ ہوتی ہے۔ جب مومن کی قبر روضہ ہے، جنت کا باغ ہے، تو پھر سید الانبیاء حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی کیا شان۔ میں آپ کو بتاؤں، اہل سنت و جماعت کا یہ مسلک ہے کہ حضور کا روضہ جہاں حضور آرام فرما ہے، خاص کر کے وہ ٹکڑا زمین کا، وہ ٹکڑا جہاں سرکار آرام فرما ہے، حضور کا روضہ مقدسہ کعبۃ اللہ سے، بیت اللہ سے، بلکہ عرش معلی سے بھی افضل ہے۔ تو بولو، جب حضور کا روضہ کعبے سے بھی افضل ہوا اور عرش معلی سے بھی افضل ہوا، تو اس کعبے کی کیا شان ہے، اس روضہ اقدس کی کیا شان ہے؟ سنو، فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور کا روضہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، حضور کا روضہ کعبے سے افضل ہے، عرش معلی سے بھی افضل ہے، تو حضور کا روضہ کعبے کا کعبہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی یعنی روضہ انور کی زیارت کی، اس کے واسطے میری شفاعت واجب ہو۔ حضور قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں، اور جس کی حضور شفاعت کریں گے اس کا بیڑا پار۔ ایک حدیث میں فرمایا من زار قبری وجبت لہ، من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی، گویا اس نے حالت حیات میں میری زیارت کی، کیونکہ حضور حیات النبی۔ اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور حیات النبی، جو حضور کو حیات النبی نہیں مانتا وہ گمراہ ہے، بے دین ہے۔ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، حیات ہے، تو جو لوگ مدینے شریف جاتے ہیں وہ حضور کی صحبت میں بیٹھتے، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی پاک کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور دیکھنا شرط نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو صحابی تھے، جو نابینے تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا تو نہیں تھا آنکھوں سے کیونکہ وہ نابینے تھے، مگر انہوں نے صحبت حاصل کی تو وہ صحابی بن گئے۔
تو آج جو لوگ نبی پاک کی صحبت میں جا کر بیٹھتے ہیں وہ سرکار کو دیکھتے نہیں، لیکن ان پر صحابی کا اطلاق تو نہیں ہوگا، مگر انہوں نے نبی کریم کی صحبت ضرور حاصل کی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام کو ایک امتیازی شان حاصل ہے، مقام حاصل ہے، اس طرح جو روضہ اقدس پر جا کر حاضری دیتا ہے، سرکار کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اگرچہ وہ صحابی نہیں بن جاتا مگر اس کو ایک خصوصی امتیاز حاصل ہو جاتا ہے جو عام لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھو اس کو میں یوں سمجھاؤں، جو درجہ اور مرتبہ صحبت سے اور زیارت سے ملتا ہے وہ درجہ اور مرتبہ عبادت سے نہیں مل سکتا۔ بولو بھائی، جس نے ایمان کے ساتھ نبی کریم کی زیارت کی ظاہری حیات، ایمان کے ساتھ نبی کریم کی صحبت میں بیٹھا تو وہ صحابی ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا۔ اور صحابی کے درجے کو کوئی ولی، قطب، غوث، ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ آج اگر کوئی مکہ شریف میں رہے اور 100 سال وہاں زندگی گزارے، باقاعدہ نمازیں بھی پڑھے، ہر سال حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، روزے بھی رکھے، قربانیاں بھی کرے، ساری نیکیاں کرے، وہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ تو 100 سال وہاں زندگی گزارے اور نیکیاں کرے، تو جب ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے تو اس کی نیکیاں کتنی ہو جائیں؟ مگر وہ صحابی نہیں بن جائے۔ نماز پڑھ کر نمازی کہلائے گا، حج کر کے حجی کہلائے گا، جہاد کر کے غازی کہلائے گا، علم پڑھ کے قاضی بن سکتا ہے، مگر صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی عبادت سے نہیں بنتا، صحابی مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحاج مولانا شفیع کاروی زندہ باد۔ صحابی نبی پاک کی صحبت سے بنتا ہے۔ معلوم ہوا تو جو درجہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے، زیارت سے حاصل ہوتا ہے، وہ درجہ عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور کرو، جس ذات کو دیکھنے سے اتنا رتبہ مل جاتا ہے، جس ذات اقدس کو دیکھنے سے اتنا رتبہ مل جائے تو وہ رتبہ غوث اعظم کو بھی نہ مل سکے، تو اندازہ کر لو کہ جس ذات کو دیکھنے سے اتنا رتبہ ملتا ہے اس ذات کا اپنا رتبہ کتنا ہوگا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم ہمارے جیسے ایک بشر تھے، ان کو دیکھنے سے کتنا رتبہ ملتا ہے، یہ جس دن صبح صبح متھے لگ جائیں سارا دن ہی پریشانی میں گزرتا ہے۔ میاں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ جس ایمان کے ساتھ آپ کو دیکھ لیا اور چند گھڑیاں آپ کی صحبت میں بیٹھ گیا وہ صحابی بن گیا۔ صحابی کے درجے کو کوئی بڑے سے بڑا غوث بھی نہیں پا سکتا۔ اور سنو کہ صحابی کا کتنا درجہ ہے۔ آپ نے یہ حدیث کئی بار سنی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا صحابی تھوڑے سے جو 2-4 سے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، اور جو میرا صحابی نہیں ہے، اس مجمع میں حاجی صاحبان بیٹھے ہوں، یقیناً بیٹھے ہوں گے جنہوں نے حج اور زیارت کا شرف حاصل کیا۔ مدینہ منورہ کے قریب ہے جہاں جنگ احد ہوئی تھی، حضور کے چاچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آرام فرما، اور شہداء احد آرام فرما۔ بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت ہی بڑا۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس کا پتھر وزن کیا جائے
تو اربوں خربوں ٹن ہو جائے گا. لاکھوں کروڑوں نہیں, 100 کروڑ کا 1 ارب اور 100 ارب کا 1 خرب. اور توڑے نہیں کہہ رہا, چٹاک یا سیر کلو نہیں, ٹن, اربوں خربوں ٹن ہو جائے گا اس کا وزن. تو نبی کریم فرماتے ہیں جو میرا صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے, اور جو میرا صحابی ہے وہ 2-4 سیر جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے, تو احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا میرے صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتا. ذرا سوچو خدا کے لیے, صحابی کو یہ درجہ کس وجہ سے ملا؟ صرف نبی کریم کی زیارت, صرف نبی کریم کی صحبت سے یہ درجہ ملا. تو جس کی زیارت سے اتنا درجہ مل جاتا ہے, خود اس کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا. تو جو لوگ مدینے شریف جاتے ہیں اگرچہ وہ صحابی نہیں بن جاتے کیونکہ شریعت کی احکام ظاہر پر ہے, مگر وہ نبی کریم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, نبی کریم کی زیارت کرتے ہیں. حضور کے روضے کی زیارت, یہ حضور کی زیارت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے. اسی واسطے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ دو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. زیارت کی نیت نہ کرو, روضہ اقدس کی زیارت اور حاضری کی نیت نہ کرو, مسجد کی نیت کرو تو وہاں روضہ بھی ہے ساتھ اس کی حاضری بھی ہو جائے گی. یعنی اصل نیت کرو مسجد, یہ وہ کہتے ہیں. اور ہمارا اہل سنت کا, اہل محبت کا یہ عقیدہ ہے کہ گھر سے ہی چلو تو نیت سرکار کی حاضری کی کرو. گھر سے چلو تو نیت کرو سرکار کی بارگاہ کی حاضری کی, سرکار کی زیارت کی, اور یہ عقیدہ رکھو کہ حج کریں گے انشاءاللہ حج بھی نصیب ہوگا تو ان کے صدقے میں ہی ہوگا. اصل مقصد ہے سرکار کی بارگاہ کی حاضری. یہ تو ہے اہل محبت کا عقیدہ. اور اگر اہل شریعت کے قدم بقدم چلو تو پھر دونوں کی نیت کرو, حج کی بھی زیارت. مکے شریف جائیں گے حج کرنے کے واسطے, مدینے شریف جائیں گے سرکار کی زیارت کرنے کے واسطے. تو میاں اگر عاشقوں کے قدم بقدم نہیں چلتے ہو تو کم از کم شریعت کے قدم بقدم تو چلو. مدینے شریف جاؤ تو خاص نیت کرو حضور کی حاضری, سرکار کی بارگاہ کی حاضری کی نیت کرو. زیارت کو مسجد کی زیارت کے طفیل نہ بناؤ, بلکہ مسجد کی زیارت کو نبی کریم کے روضہ اقدس کی زیارت کا طفیل بناؤ. دیکھو نا, آپ بھی عقل سے ذرا سوچو, اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے, شعور بخشا ہے. یہ کہتے ہیں مسجد کی نیت کرو. یہ نہیں سوچتے کہ جس مسجد کی نیت کرنے کے لیے کہتے ہیں اس مسجد کو عزت کس وجہ سے حاصل ہوئی. مسجدیں تو کراچی میں بھی ہیں, مسجدیں تو ہر شہر میں. حضور کی مسجد کو جو عزت عظمت حاصل ہوئی وہ حضور کی وجہ سے ہوئی. حضور کی طرف اس کی نسبت ہے مسجد نبوی, اس نسبت کی وجہ سے اور حضور کے قدم کی وجہ سے کہ اس مسجد میں حضور کے قدم آئے اور حضور نے نمازیں پڑھی, تو جس کی وجہ سے مسجد کو عزت حاصل ہوئی کہتی ہوں اس کی نیت نہ کرو, مسجد کی نیت کرو. عقل ماری گئی ہے کہ نہیں؟ ماتم ماری. ہم کہتے ہیں میاں اس مسجد کو بھی عزت حاصل ہوئی ہے تو حضور کے کچھ ہے, تو حضور کی نیت کرو.
جس کی برکت سے مسجد کو عزت حاصل ہوئی. اسی واسطے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم گھر سے نکلے تیاری کر کے تو ہم سے لوگوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں, کہاں کی تیاری؟ تو فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا, کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. فرماتے ہیں جب ہم گھر سے تیار ہو کے نکلے تو راستے میں جو بھی ملا اس نے پوچھا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا مدینہ منورہ. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. ہم نے کعبے کا نام نہیں لیا, مدینہ طیبہ کا نام لیا کہ مدینہ طیبہ حاضر ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت آگے کیا فرماتی ہے سنو. فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک تر کی ہے. اصل مراد حاضری اس پاک تر کی ہے. فرماتے ہیں اصل مراد تو نبی کریم کے دربار کی حاضری. حج اللہ تعالیٰ نے اس کے طفیل میں کرا دی, لیکن چونکہ وقت کے امام ہیں, بہت بڑے عالم فاضل محدث مفسر فقیہ مجدد ہیں, آگے دلیل بھی پیش کرتی ہیں کہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ محض لفاظی ہے یا خوش اعتقادی کا مظاہرہ ہے, دلیل بھی پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. فرماتی ہے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتے نہ حوا ہوتی, تو پھر میدان عرفات میں کون جمع ہوتا؟ بلکہ نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتے, نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتے, نہ فرشتے ہوتے نہ جن ہوتے نہ انسان ہوتے, نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوتے نہ اسماعیل ذبیح اللہ ہوتے. تو پھر کعبے کو کون تعمیر کرتا؟ شیطان کو کنکریاں کون مارتا؟ حجر اسود کو کون چومتا؟ سرکار نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. جب کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ حج کدھر سے ہو؟ حج کے ارکان کدھر سے ہو؟ حج کرنے والے کہاں ہوتے؟ جہاں حج ہوتا ہے وہ وادی جو جگہ ہی نہ ہوتی, نہ صفا مروہ نہ مزدلفہ نہ میدان عرفات نہ منا. سرکار نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, تو سب کچھ سرکار کے طفیل ہے. فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. حضور نہ ہوتے تو نہ کعبہ ہوتا, نہ منا ہوتا, نہ مزدلفہ ہوتا, نہ عرفات ہوتا, نہ صفا مروہ, نہ حجر اسود. پھر حج ہی نہ ہوتا اگر حضور نہ ہوتے, کچھ بھی نہ ہوتا اگر حضور نہ ہوتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو سنو, مدینے شریف جاؤ
اس سے دگنی چوگنی برکتیں مدینے میں رکھ دے. بولو حضور کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ جتنی برکتیں مکے میں ہیں اس سے دگنی چوگنی برکتیں مدینے میں رکھ. تو مکے میں 1 لاکھ کا ثواب تو مدینے میں 2 لاکھ کا یا 4 لاکھ کا ثواب. یہ اس حدیث سے ہم استدلال کرتے. اور یہ لوگ جو ہے نا جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہاں برکت سے مراد ہے کھانے پینے کی چیزوں میں برکت رکھ دے, یعنی کھجوروں میں برکت رکھ دے, پھلوں میں برکت رکھ دے, آٹے روٹی گوشت کھانے پینے کی چیزوں میں برکت. انہوں چونکہ کھان پین کا ہی خیال رہتا ہے نا, ان کو چونکہ کھانے پینے کا ہی خیال رہتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ حضور کی دعا کا مقصد ہے کھانے پینے کی برکت میں, کھانے پینے کی چیزوں میں برکت کرے. تو خدا کے بندو ٹھیک ہے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی برکت مانو, لیکن دنیا کی چیزوں میں برکت مانتے ہو, دین کی چیزوں میں نہیں مانتے. سرکار تو عالم نے تو کوئی قید نہیں لگائی, سرکار نے تو مطلق فرمایا کہ یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں اس سے دگنی چوگنی مدینے میں رکھ دے. تو سرکار کی دعا کا مطلب یہ ہر بات میں دگنی چوگنی برکت, کھانے پینے میں بھی دگنی چوگنی, نیک کاموں میں بھی دگنی. اچھا اگر کوئی نہ مانے تو نہ مانے, اس کی مرضی. لیکن میں ایک اور بات کرتا ہوں. میں نے مدینہ شریف میں یہ بات کی, ایک دوست کے گھر میں میراث شریف ہوا تو میں نے یہ بات کی تو بہت سے مدینے والے اشش کر بڑے خوش, کہنے لگے یہ بات پہلے کبھی ہم نے نہیں سنی, ہمارے ذہن میں نہیں آئی. مثلا دیکھو گناہ گار کو ٹوٹلی فائدہ مدینے میں ہے. کس طرح؟ مکے میں اگر 1 نیکی کرو تو 1 لاکھ نیکی کا ثواب, اور 1 گناہ کرو تو 1 لاکھ گناہ کا عذاب. برابر ہو گیا نا حساب. ادھر تو کی نیکی تو 1 لاکھ نیکی مل گئی, اور ادھر 1 گناہ ہو گیا تو 1 لاکھ گناہ مل گیا. برابر ہو گیا حساب. اور ہم گناہ گار ہیں, گناہ تو ہوتے ہی رہتی, نیکیاں کر کے نیکیاں لیتے رہے, گناہ کر کے ان نیکیوں کو برباد کرتے رہے. تو دھیان سے سنو جو میں بات کرنے لگا. مکے میں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر, اور 1 گناہ لاکھ گناہ کے برابر. مکے میں اگر 1 گناہ کرو تو گویا تم نے لاکھ گناہ. اور مدینہ شریف میں بقول ان کے 1 نیکی کرو تو 50,000 نیکیوں کا ثواب. اور اگر مدینے میں گناہ ہو جائے تو 1 ہی گناہ, گناہ 50,000 نہیں. ادھر تو 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر اور 1 گناہ لاکھ گناہ کے برابر. لیکن مدینے میں 1 نیکی 50,000 نیکی کے برابر اور 1 گناہ 1 ہی گناہ. تو دیکھو مکے میں ہم نے نیکی کی 1 لاکھ نیکی مل گئی, 1 گناہ ہو گیا تو 1 لاکھ گناہ مل گیا, میدان صاف ہو گیا. مدینے پاک میں ہم نے 1 نیکی کی تو 50,000 نیکیاں مل گئی, اور اگر 1 گناہ ہو گیا تو 50,000 میں 1 کم ہوگا, باقی 49,999 نیکیاں تو پلے ہیں کہ نہیں ہے. ادھر تو 1 نیکی کی تو 1 لاکھ نیکی مل گئی, 1 گناہ ہو گیا تو 1 لاکھ گناہ مل گئی. ادھر 1 نیکی کرو تو 50,000 نیکی, اور اگر 1 گناہ ہو جائے تو 1 ہی گناہ, باقی 49,999 نیکیاں پلے ہیں. بولو گناہ گاروں کے لیے کون سی جگہ مفید رہے گی؟ حضور کی بارگاہ. ٹوٹلی فائدہ ادھر ہی ہوگا. ادھر نیکیاں بھی گناہ بھی میدان صاف ہوتا رہے, ادھر نیکیاں بھی گناہ چلتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں حضور بے پرواہ اور بے نیاز نہیں. حضور کو گناہ گاروں کی لاج ہے, گناہ گاروں کا. اسی مضمون کا دوسرا شعر فرماتے ہیں, بے نیازی سے وہاں کانپتی پا
اللہ کی بارگاہ میں خانے کعبے میں شان بے نیازی کے سامنے اطاعت اور فرما برداری کو بھی کانپتے ہوئے دیکھا. بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی بات اور جوش راہ مت کے یہاں ناز گناہ کا دیکھو. فرماتے حضور کے روضے پر یہ حال ہے کہ سرکار کی رحمت کا اتنا جوش ہے کہ گناہ بھی ناز کرتا ہے. وہاں اطاعت کانپتی ہے جلال اور خوف کے سامنے, یہاں جوش رحمت کے سامنے گناہ بھی ناز کرتا ہے. یہ حضور کی بات ہے. چنانچہ دیکھو نا, ایک بندہ حضور کے روضے پر آیا, بڑے آتے, مگر مانگنا یہ بھی ہر ایک کو نہیں آتا. مانگنے کا ڈھنگ بھی کسی کسی کو آتا ہے. چنانچہ ایک بندہ حضور کے روضے پر آیا, دیکھو وہ مانگتا کس طرح, اس طریقے سے اس نے مانگا بیڑا پار ہو. روضے پر کھڑا ہو کے کہتا ہے, یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ, اور یہ روضے والا تیرا حبیب ہے جس کی خاطر تم نے کل کائنات پیدا, اور مولا شیطان تیرا دشمن ہے. تو یا اللہ اگر تم مجھے نہیں بخشے گا, دوزخ میں ڈال دے گا, تو میں تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤں اور تیرے نبی کو دکھ پہنچے کہ میرا امتی جہنم میں چلا جائے, اور تیرے دشمن شیطان کو خوشی ہو اور تیرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر تجھے کوئی فائدہ ہو, تیرا کوئی فائدہ ہو تو بے شک مجھے دوزخ میں ڈال. تو اگر مجھے دوزخ میں ڈال دے تیرا کوئی فائدہ نہیں, اور میں عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا. تیرے حبیب کو دکھ ہوگا, تکلیف ہوگی کہ میرا امتی جہنم میں چلا گیا. کیوں تو نے خود فرمایا عزیز علیہ ما عنتم, کہ میرے حبیب کے غلام کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے تو دکھ میرے حبیب کو ہوتا ہے. تو جب میں جہنم میں جاؤں گا, آگ میں جلوں گا, تو تیرے حبیب کو تکلیف ہو, اور تیرا دشمن شیطان خوش ہو. اگر تو مجھے نہ بخشے جہنم میں ڈال دے تیرا کوئی فائدہ نہیں, میں عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا, تیرے حبیب کو تکلیف ہوگی, تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا. اور اے اللہ اگر تو مجھے بخش دے تیرا کوئی نقصان, تیرا کوئی نقصان ہوتا ہے, اگر نقصان ہوتا ہے تو نہ تو بخش دے, تیرا کوئی نقصان نہیں, میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اور جب میرا بیڑا پار ہوگا تو تیرا حبیب خوش ہوگا اور تیرا دشمن شیطان جلے گا. تو اب تو خود ہی فیصلہ کر لے کہ اپنے حبیب کو خوش کرنا ہے کہ دشمن کو خوش کرنا ہے. اگر دشمن شیطان کو خوش کرنا ہے تو نہ بخش, اور اگر حبیب کو خوش کرنا ہے تو بخش دے. اگر تیرا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو نہ بخش, اور اگر تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو بخش دے, تیرا بھی نقصان, اور تو قادر و قدیر ہے. تو مولا تو مجھے بخش دے, تیرے حبیب کے روضے پر آیا ہوں, اگر تو بخش دے گا تیرا حبیب خوش ہوگا اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا, اور اگر تو نہیں بخشے گا تو تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا اور تیرے حبیب کو دکھ پہنچے گا. یا اللہ بتا, اپنے حبیب کو دکھ پہنچانا چاہتا ہے یا خوش کرنا چاہتا ہے؟ دشمن کو خوش کرنا چاہتا ہے, اگر دشمن کو خوش کرنا چاہتا ہے نہ بخش, اگر حبیب کو خوش کرنا چاہتا ہے بخش دے. جب اس نے اس طرح دعا مانگی تو سرکار کے روزے کی آواز آئی کہ اس کو کہہ دو کہ اس کی بخشش ہو گئی. اللہ نے اس کو بخش دیا. نعرہ تکبیر, تو میرے دوستو, مانگنے کا ڈھنگ بھی کسی دیکھو نا کس انداز سے مانگا ہوگا, کرم ہو گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر گناہگار بھی ناز جانتے ہیں کہ سرکار کو اپنے غلاموں کا خیال ہے,
سرکار لجپال ہے بے پرواہ نہیں. سنو اعلیٰ حضرت فرماتے حاجیوں تم نے مکے میں آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائی پیاس سے. تم نے مکے میں خوب زمزم شریف کیا پیاس بجھائی. یہاں بھی مسئلہ کرو. حضور نے فرمایا جو حج کرنے آئے عمرہ کرنے آئے چشمہ زمزم پر پہنچے تو خوب پیٹ بھر کے پیے. فرمایا تھوڑا پینا منافق کی نشانی ہے اور پیٹ بھر کے پینا یہ مومن کی نشانی. تو وہاں اللہ تعالیٰ پہنچائے تو جب زمزم شریف پیو نا تو خوب پیو, زیادہ سے زیادہ پیو. اتنا پیو کہ ایسا لگے جیسے کہ منہ سے اور ناک سے نکلنا شروع ہو جائے. اتنا پیو کیونکہ یہ مومن کی نشانی ہے. اور یہ زمزم شریف جو ہے اتنا مبارک پانی ہے کہ حضور فرماتے ہیں اس کے پینے سے پہلے دل میں کوئی نیک حاجت خیال کرو. جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ ان باتوں کو یاد کریں. جب زمزم شریف پینے لگے تو پینے سے پہلے دل میں کوئی نیک مراد خیال کریں. یہ زمزم شریف کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ جو دل میں خیال کیا جاتا ہے, جو مراد مانگی جاتی ہے, اللہ وہ پوری کر دیتا ہے. اور زمزم شریف کھڑے ہو کر پینا چاہیے. بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پیو اور خوب پیو. بسم اللہ پڑھ کے پینا شروع کرو. ایک سانس لو الحمدللہ, پھر پینا شروع کرو. دوسری سانس لو الحمدللہ, تیسری سانس پر ختم کرو. ایک ساتھ تھے افسر تھے کوئی بہت بڑے پاکستان کے, 10-15 سال پہلے کی بات ہے. میں نے دیکھا کہ وہ چشمہ زمزم پر تشریف لائے تو انہوں نے 1-2 گھونٹ اس طرح کی. میں کہا صاحب اور پیو, خوب پیو. کہیں گا جی تبرک کی چکھنا ہے کہ تبرک کی چکھنا ہے. میں کہا نہیں صاحب یہاں چکھنا نہیں ہے, حکم یہ ہے کہ خوب پیٹ بھر کے پیو. میں نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ حضور فرماتے ہیں تھوڑا پینا منافق کی نشانی ہے اور پیٹ بھر کے پینا مومن کی نشانی. اتنا پیو کہ سارے جسم کے بال بال میں رچ جائے. کہیں گے اچھا یہ حدیث تو ہم نے پہلے کبھی سنی ہے. پھر انہوں نے خوب پیا, اچھی طرح پیٹ بھر کے پیا. تو پیٹ بھر کے پینا چاہیے. یہاں تو اب یہ حالت ہے نا کہ یہ حجی حج کر کے آئیں گے تو تھوڑا سا پانی وہاں سے لانے گئے تھے. ہوائی جہاز پر سامان بھی زیادہ نہیں ہے, بحری جہاز پر بھی زیادہ سے زیادہ ایک ڈرامی بھر کے لے آئیں گے. کتنے لوگوں کو دینا ہوتا ہے. تو بہت سے تو ایسا کرتے ہیں کہ جتنا زمزم شریف ہوتا ہے اس میں 4 گنا پانی ملا دیتے ہیں. تو پورا کرنا ہے نا کسی طریقے سے, وہ بھی اس میں مل کے تبرک بن گیا. یہ دودھ والی بات نہیں ہے کیونکہ دودھ تو بیچتے ہیں, یہ بیچنا تو نہیں ہے. تو زیادہ لوگوں کو دینا ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے تھوڑا اس میں پانی ملا دیں, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, وہ بھی برکت والا ہی ہو جاتا ہے. جو پانی مل جاتا ہے وہ بھی برکت. پھر یہ اتنی شیشیاں بھر کے دیتے اور سارے گھر والے پھر اسے لوٹے میں ڈال کے شیشی پیتے ہیں. تو جہاں تو تھوڑا تھوڑا ہی پیئیں گے نا. یہ مسئلہ ہے وہاں کے لیے. جو وہاں پہنچے, جو مکہ مکرمہ پہنچے, چشمہ زمزم پر پہنچے, خوب پانی پیے, پیٹ بھر کے پیے, سارے جسم میں پانی رچ جائے. اللہ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ تقریباً 16-17 سال پہلے کی بات. اب تو حالات ہی بدل گئے. اب پتہ کیا ہے, انہوں نے چشمہ زمزم بند کر دیا ہے. بھیڑ زیادہ ہوتی ہے. ایک طرف انہوں نے پانی کے ڈرم بھر کے رکھ دیے زمزم شریف, اور وہ بھی جو پانی پلاتی ہے نا وہ بھی پیسے لیتے ہیں اور گلاس بھر کر کے دیتے ہیں. جتنے گلاس پیو پیسے پیو. تو کی مزہ آ گیا. میں بات بتا رہا ہوں 16 سال پہلے. 16 سال پہلے کیا تھا کہ جو زمزم شریف کا چشمہ ہے نا کنواں ہے,
وہاں 2 ٹیوب ویل لگے ہوئے، بجلی کی موٹر، اور وہ پانی اندر سے کھینچتی تھی۔ اتنا موٹا کالے رنگ کا پائپ، یہاں بھی کارپوریشن والے کہیں پانی جمع ہو جاتا ہے تو نکالتے ہیں نا، اتنا بڑا پائپ وہ اندر لگا ہوا ہے، موٹر پانی کھینچ رہی ہے، اور اتنی بڑی دھار، اتنی موٹی دھار پانی کی بہ، تو لوگ کنستر، ڈرم اور برتن آگے کر دیتے تھے، 1 منٹ میں بھر جاتا تھا، اس کو 2-4 ریال دے دیتے جو بیٹھے ہوتے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ سوڈانی جو ہے نا، حبشی، سوڈان کے رہنے والے مسلمان کالے رنگ کے، سبحان، یہ بڑے عاشق، یہ آتے تھے تو کیا کرتے تھے، 5-10 کا نوٹ اس کو دیا اور پائپ اس کے ہاتھ سے لے کر منہ میں ڈال دیا۔ ہم ہے پھر اس سر پر ڈال لیتے، کپڑے بھگو لیتے، نہا لیتے، خوب پیتے، ان کو دیکھ کر بڑا مزہ۔ ہم بھی وہ پائپ لے کر منہ کو لگاتے تھے، مگر ہم سے تو اتنی دھار نہیں پی جاتی، تو وہ ایک دم سارا منہ میں ڈال دے۔ تو سبحان اللہ، یہ پانی ایسا برکت والا ہے۔ انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمان تبرکن دور دور پانی لے کر جائے، سینکڑوں ہزاروں میلوں تک پانی لے کے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی پانی منگوایا، انگریزوں، انہوں نے زمزم شریف کو منگوا کر اس پانی کو ٹیسٹ کیا، جیسے یہ خون وغیرہ ٹیسٹ کرتے ہیں لیبارٹری میں۔ ظاہر ہے کہ بخار والے کا جسم گرم ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی جو پڑا تو وہ پھر ٹھیک ہو گیا، اس وقت تو بخار اتر گیا، 2-3 گھنٹے کے بعد پھر چڑھ گیا، وہ بڑے زور کا چڑھا پہلے سے۔ تو کہنے لگا میری مان جا، میں ڈاکٹر کو لاتا ہوں، وہ گولی دے گا، انجیکشن لگائے گا۔ میں نے کہا نہیں، دیے خدا کا پانی منگاؤ۔ پھر پانی منگوایا، 4 ریال دیے، پھر میں نے غسل کیا، اس وقت ٹھنڈ پڑ گئی، بخار اتر گیا، 3-4 گھنٹے کے بعد پھر چاہیے۔ وہ کہنے لگا واسطہ ہی رب دا، مان جاؤ، میں ڈاکٹر کو لاتا۔ میں نے کہا نہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، میں مر جاؤں گا یہاں، تو مدینہ شریف میں جس کو موت آ جائے اور کیا، مدینہ شریف کا مرنا بھی جینا حضور کا فرمان ہے۔ یہ جو آرام نہیں نہ آتا، یہ ہمارے یقین میں کمی، تو چاہے نہ آرام آئے پرواہ نہیں، میں بھی مر جاؤں گا مگر دوائی نہیں لوں گا۔ وزیر بدا کا پانی پھر منگوا، 4تھی مرتبہ پھر منگوایا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے، اور پھر منگوایا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے، اور میرا یقین ہے چاہے مر جاؤں انہیں دوائی نہیں دے، اسی پانی سے ہی نہانا ہے۔ لو واللہ 4تھی مرتبہ میں نہایا، میرا بالکل بخار دور ہو گیا۔ پھر میں جب بھی کبھی وہاں گیا ہوں، کبھی بخار چڑھا، کبھی نہیں بیمار۔ تو اصل میں یقین کی بات ہے۔ زمزم شریف میں بڑی برکتیں ہیں، بشرطے کہ ہمارا یقین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائی پیاسے، آؤ جود شاہ کو سر کا بھی دریا دیکھو، حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فرماتے ہیں وہاں تو تم نے زمزم کیا، مکے میں ہے زمزم، یہاں بارگاہ ہے ساقی کوثر۔ ساقی کوثر کے جود و کرم کا عالم دیکھو، شہنشاہ کونین کے دربار میں کس طرح سخاوت ہو رہی ہے،
اور کس طرح سائل آتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کر رہے ہیں اور جھولیاں بھر بھر کے لے جا رہے ہیں. مکے شریف میں کیا ہوتا ہے؟ طواف کرتے ہیں حجر اسود کو چوم کے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگے اسود. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو سنگے اسود کو حجر اسود کو چومتا ہے تو اس کے چومنے سے اس کے دل کے اندر جو قلبی بیماریاں ہوتی ہیں وہ دھل جاتی ہیں. نفاق ہو، دل کی قدورتیں سب دور ہو جاتی ہیں. گویا دل پاک صاف ہو جاتا ہے. یہاں ایک بات کرتا ہوں، ایک دوست نے بھی رکا لکھا ہے کہ حجر اسود کے بارے میں کہ حجر اسود کیا ہے. وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے. حجر اسود نام سے ہی ظاہر ہے. حجر کہتے ہیں پتھر. یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے. جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تھے تو اپنے ساتھ لائے تھے. اس وقت اس کا رنگ سرخ جیسے یاقوت کا رنگ ہوتا ہے نا سرخ، ایسے اتنی چمک تھی اس کی کہ اس پتھر کو حضرت آدم نے ایک پہاڑی کے اوپر رکھا تو جہاں جہاں تک اس کی چمک گئی وہ حرم شریف کی حد قرار پائی. حرم شریف کی حد کیسے بنی؟ جہاں تک حجر اسود کی چمک گئی وہاں تک حرم شریف ہو. تو بعض طرف تو 5-6 میل ہے، بعض طرف 14-15 میل ہے، بعض طرف 2.5-3 میل ہے. یعنی جس طرح آگے کوئی اونچائی آ گئی تو قریب پہنچی، نہیں اونچائی بہت سارا. ہمارے نبی نے ڈھونڈ کر ہمارے واسطے تجھے بوسا گھر بنا دیا. اب تیرا چونا میرے واسطے عبادت بن گیا کیونکہ میرے نبی نے تجھے. سبحان امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں، سنو یہ بات دھیان سے سنو کہ جتنے لوگوں نے حجر اسود کو چوما ہوگا یہ قیامت کے دن ان کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں شہادت ہے. یہ مسئلہ اللہ دھیان سے سنو. اور کتنے لوگ چومتے ہیں؟ ہر سال لاکھوں آدمی آتے ہیں. اخبار میں آتا ہے کہ 40 لاکھ 50 لاکھ یا 70 لاکھ آدمی ہیں. اور آگے پیچھے 12 مہینے عمرے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں اور طواف تو 24 گھنٹے ہی ہوتا ہے. اور حجر اسود تو ہر پھیرے میں چومنے کا حکم ہے. ہر پھیرے میں 7 پھیرے کرو تو ایک طواف ہوتا ہے اور حجر اسود کو 7 پھیروں میں چومنا چاہیے. تو جب بھیڑ ہوتی ہے کوئی نہیں چوم سکتا تو حکم یہ ہے کہ اس کی طرف دونوں ہاتھ یوں کرو اور کہو بسم اللہ اللہ اکبر. یوں ہاتھ کرو گویا یہ سمجھو کہ میں حجر اسود سے ہاتھ لگا رہا. بسم اللہ اللہ اکبر یوں کر کے ان ہاتھوں کو چوم لو. یہ اس طرح ہاتھوں کو چومنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا یہ بھی حجر اسود کو ہی چومنا. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ حجر اسود میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں اور حج کرنے آیا ہوں، نام لکھو میرا کیونکہ قیامت کے دن تم نے شاہد کیا. بولو طواف کرنے سے پہلے کوئی حاجی اپنا نام بتاتا ہے؟ طواف کرتا ہے اور ہر پھیرے میں حجر اسود کو چومتا ہے. اور یہ حجر اسود قیامت کے دن ان سب کی گواہی دے گا جس نے اس کو چوما ہوگا. تو بولو چومنے والے کتنے ہوں گے؟ اربوں خربوں.
اربوں خربوں جب سے حج سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس وقت سے لوگ چوم رہے ہیں، قیامت تک چومتے رہیں گے۔ تو ذرا خدا کے لیے سوچو کہ پتھر کو تمام چومنے والوں کا علم ہے تو نبی کریم کو درود و سلام پڑھنے والوں کا علم نہیں ہے؟ اور پتھر گواہی دے گا، اللہ کے چومنے والے نے نام پتہ نہیں بتایا، مگر پتھر کو پتا ہے۔ جب سے لوگ چومنے لگے ہیں سب کا پتا ہے، قیامت تک چومنے والوں کا پتا ہوگا، سب کے متعلق گواہی دے گا۔ جب پتھر کی یہ شان ہوگی تو سید الانبیاء کی کیا شان؟ جو پتھر کی طرف اشارہ کرے پتھر کو پتا ہے، اور جو نبی کریم پر درود و سلام بھیجے تو نبی کریم کو پتا نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یاد رکھ لو یہ پتھر کوئی فرشتہ وشتہ نہیں ہے، یہ یاقوت ہے جنت کا جس کو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں تم نے حجر اسود کو چھو دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگے اسود، اب خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو۔ تم نے حجر اسود کو چوما، مدینہ طیبہ کی خاک کو چوم کر دیکھو، حضور کے شہر کی مٹی کو چوم کر دیکھو کیا رتبہ ملتا ہے۔ اب خاک کو سی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو۔ عاشق تو کہتے ہیں وہاں کی خاک بھی چومو، اور یہ آج کل کی توحید والے کہتے ہیں حضور کے روضے کو نہ چومو، جاریوں کو نہ چومو۔ اگر کوئی محبت سے حضور کے روضے کی دیوار کو یوں آتا ہے اعلیٰ شریف ڈنڈے مار لوگوں، ارے بھائی شرک کیسی ہوگی؟ شرک تو یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ حضور کے روضے کی دیواریں ہمیں پیاری لگتی ہیں کیونکہ سرکار اس روضے میں آرام فرما، جہاں سرکار کے قدم لگے وہاں ہم آنکھیں لگانے کے لیے تیار ہیں، اس خاک کو سرما بنانے کے لیے تیار ہیں، تو خود روضہ اقدس کے در و دیوار کو ہاتھ لگانا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ پہلے ہمارے اماموں نے سلف صالحین نے لکھا ہے کہ مدینے شریف جاؤ تو وہاں کی دیواروں کو بھی چومو، وہاں کے در و دیوار کو چومو، وہاں کی ہوائیں سونگو اور سن لو دل کے کانوں سے۔ مدینے شریف جاؤ تو وہاں کی کسی چیز کو برا نہ کہنا، جیسے مثلا روٹیاں دہی ہے، یہ نہ کہنا اتنا یہ روٹیاں چنگیاں نہیں، یہاں کی روٹی اچھی نہیں، یہاں کی دہی اچھی نہیں، یہاں کی سبزی اچھی نہیں، نہ یہ نہ کہنا، وہاں کی ہر چیز اچھی ہے۔ میاں وہاں کی سوکھی روٹی پر یہاں کے پروٹھے قربان۔ محبت والے کہتے ہیں وہاں کے سوکھے ٹکڑے جو ہیں ان سوکھے ٹکڑوں پر یہاں کی مٹھائیاں قربان۔ ہر چیز کو محبت پیار کی نگاہ سے دیکھو، ہر چیز کو نعمت سمجھو۔ ساری عمر گزر جاتی ہے، کھانے پینے سے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، مدینے شریف آنا نصیب ہو گیا۔ ایک صاحب سے محبت والے مدینے شریف میں رہتے تھے، ایک دن ان کے منہ سے نکل گیا کہ یہاں کا دہی کھٹا ہے، ہمارے ملک میں دہی میٹھا ہوتا ہے، یہاں کا دہی کھٹا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو نبی کریم رات کو اپنے ایک مقرب سے خواب میں ملے، فرمایا اس کو کہہ دو ہمارے مدینے سے نکل جائے، یہ مدینے میں رہنے کے قابل نہیں، یہ وہاں چلا جائے جہاں اس کو میٹھا دہی ملتا۔ میاں سنو میں تمہیں بتاؤں، میرے یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، مجھے ان لوگوں نے بتایا جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ہمارے ایک بزرگ مدینہ طیبہ میں تھے، اب انتقال فرما گئے، بڑے کامل ولی اللہ تھے، شیخ المشائخ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد قادری مدد اللہ العلی رحمت اللہ تعالی علیہ، مدینہ طیبہ میں رہتے، 75 برس سے مدینہ طیبہ میں رہتے، 75 برس 60 حج کیے تھے۔
انہوں نے مجھے قادری سلسلے میں اجازت اور خلافت بھی عطا فرمائی ہوئی، تو روزانہ ان کے ہاں 12 مہینے میرا شریف ہوتا ہے روزہ۔ جب عشاء کے بعد حرم شریف بند ہوتا ہے تو محبت والے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، سلام پڑھا جاتا ہے، پھر کھانا تقسیم ہوتا ہے، سب جتنے بھی آتے۔ تو حضرت کے پاس 1-2 بلیاں رہتی ہیں، بلیاں۔ تو یہاں پاکستان کے ایک حاجی گئے، وہ اس بلی سے بڑا پیار کرتے تھے، اس کو کھلاتے پلاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت صاحب سے کہا کہ حضرت صاحب مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ بلی پاکستان لے جاؤں، یہ مدینہ شریف کی یادگار اور برکت ہو۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا بھائی بلی سے پوچھ لو، اگر جانا چاہتی ہے تو لے جاؤ۔ تو سارے وہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ پہلے وہ بلی ان کے پاس آتی تھی، ان صاحب کے پاس، اور بلی پر ہاتھ پھیرتے کھلاتے۔ جب سے انہوں نے یہ کہا نا کہ میں پاکستان لے جاؤں گا، بلی نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ اب وہ کچھ کھلاتے تھے تو وہ کھاتی ہی نہیں، حالانکہ بلی تو جو کچھ کھلاؤ کھاتی ہے، وہ کھاتی ہی نہیں۔ جب تو مجھے مدینہ شریف سے لے کے جانا چاہتا، اس نے اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا۔ وہ بلاتے تو بالکل نہیں آتی، کھلاتے تو کھاتی ہی نہیں۔ تو جب 3-4 دن گزر گئے تو انہوں نے حضرت صاحب سے کہا کہ حضرت یہ بلی تو اب میرے پاس آتی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر توبہ کرو، یہ نہ کہنا کہ میں مدینہ شریف کی بلی کو پاکستان لے جاؤں گا، یہاں کی بلیاں بھی مدینہ شریف چھوڑنا نہیں چاہتی۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا بلی لے کہ میں تجھے پاکستان نہیں لے کے جاتا، تجھے حضور کے شہر سے نہیں لے کے جاتا، تم میری خطا معاف کر دے، تو حضور کے روضے پر ہی رہو، حضور کے شہر میں ہی رہو، لیکن خدا کے واسطے مجھے معاف کر دے، میرے پاس آنا شروع کر دے۔ پہلے تو آتی تھی، اب آتی نہیں، کھانا بھی شروع کر دے تاکہ مجھے یقین ہو کہ میرا گناہ معاف ہو۔ 2-3 دن وہ اس طرح معافی مانگتے رہے، پھر بلی نے آنا شروع۔ تو وہاں کی تو بلیاں بھی نہیں چاہتی کہ ہم مدینہ شریف چھوڑ جائیں، وہاں کا معاملہ ہی کچھ اور۔ وہاں کی ہر چیز کو محبت کی نگاہ سے دیکھو کہ یہ محبوب کے رہنے والے، محبوب کے شہر کی چیز ہے، ادب کی نگاہ سے دیکھو، اور جو کچھ ہے ادب میں ہے۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ادب کرو، اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے اور بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ میاں یاد رکھو، پہلے بزرگوں نے بڑا ادب کیا، ہم لوگ تو ادب نہیں کر سکتے، پھر بھی جتنا ہو سکے ادب کرنا چاہیے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ جو جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، جتنے بھی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول فرمائے، زیارت قبول فرمائے، خیر و عافیت سے لے جائیں، اور حج و زیارت کا شرف حاصل کرنے کے بعد یہ خیر و عافیت سے واپس آئے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ مدینے جائیں پھر آئیں، مدینے پھر جائیں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ آخری شعر پڑھ کے ختم کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگے اسود، اب خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، بولو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آخری شعر فرماتے ہیں، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، کعبہ دیکھو،
آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کا کعبہ دیکھو۔ میں ان الفاظ پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اور اب طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کئی دنوں سے طبیعت بھی ناساز ہے، آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ بیٹھی ہوئی آواز کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کر لیں اور پھر دعا کریں۔ سب حضرات عقیدت محبت سے دست بستہ کھڑے ہو کر اور یہ تصور کرو کہ ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ آگے لے آؤ تھوڑی لائٹ۔ ہمارا یہ سلام حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے اور حضور اللہ کی دی ہوئی روحانی اور نورانی قوت سے سن رہے ہیں۔ بڑو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، دیکھ کر روضہ پیارا، یہ پرے بندہ تمہارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا در ہو میرا سر، سامنے ہو روضائے انور، سامنے ہو روئے انور، شیخین کا صدقہ کرم کر، صاحبین کا صدقہ کرم کر، حسنین کا صدقہ کرم کر، چشم و دل کر دو منور، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام اے سبز گنبد کے بند کرو۔ السلام بند کرو۔ اے رحمت بند کیوں نہیں کرتا تم؟ للعالمین، دست بستہ ہے
کھڑے تیرے غلام اور عاجزانہ عرض کرتے ہیں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میری صرف 2 کتابیں اس وقت موجود ہیں، ایک انوار رسالت، ایک طلاق ثلاثہ۔ انوار رسالت میں میں نے نماز کے وہ مسئلے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے یا سینے پر، رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں، آمین اونچی کہے یا آہستہ، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، نماز کے بعد ذکر اذکار کرنا، بے ادب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ سارے مسئلے بیان ہیں۔ طلاق ثلاثہ میں طلاق کا مسئلہ بیان کیا۔ آج کل بعض مولوی ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں اگر ایک دم 3 طلاقیں دے دی جائے تو طلاق نہیں پڑتی، حالانکہ طلاق پڑ جاتی ہے۔ یہ مسئلہ میں نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے، صرف 2 کتابیں ہیں، انوار رسالت اور مسئلہ طلاق ثلاثہ۔ جو حضرات لینا چاہیں وہ لے لیں۔ تو صاحب کہاں لے گئے کتابیں؟ ان کو کہو یہیں آ جائے، میاں تم یہاں آ جاؤ اسٹیج پر، جس نے لینی ہوگی یہاں ہی لے لے، جس نے کتاب لینی ہو وہ بعد میں یہاں سے لے لینا۔ اب آپ حضرات دعائے خیر کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وصلی علی جمیع الانبیاء وعلی عبادک الصالحین وارحمنا معهم برحمتک۔ یا اللہ اس جلسے کو قبول کر۔ یا اللہ حج و زیارت کا بیان ہوا ہے، اس بیان کے صدقے میں ہم سب کو حج و زیارت نصیب ہو۔ ہمارے جو بزرگ حج و زیارت کے لیے جا رہے ہیں یا اللہ ان کا حج اور ان کی زیارت قبول کر۔ یا رب العالمین ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھنا تاکہ وہ حج کے ارکان اچھی طرح ادا کر سکیں۔